جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بک صاحب اور ہم بات کرتے ہیں کتابوں اور ادب کے حوالے سے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو ادب کی اقسام کون سی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، دنیا بھر کے ادب کی طرح اردو ادب کی بھی دو اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے نظم اور دوسری قسم ہے نثر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ کہ ادب دراصل ادب سے مراد اپنے جذبات، خیالات، احساسات وغیرہ کا ایسا اظہار کہ قاری کو پڑھ کر ایک طرح کی خوشی، راحت اور فرحت کا احساس ہو، یعنی ادب کو پڑھ کے پڑھنے والے کے دل پہ ایک خاص قسم کی خوشی کی لہر دوڑ جائے، اس کو خاص قسم کی فرحت اور خوشی محسوس ہو، تو وہ ادب کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادب کی جو دو اقسام ہیں، اس میں سب سے اہم ترین قسم ہے نظم، جس کو ہم عام طور پہ شعر و شاعری بھی کہتے ہیں۔ تو نظم کیا ہے جی؟ لفظی معنی نظم کا ہوتا ہے ترتیب دینا اور ایک لڑی میں پرونا، اکٹھا کرنا، یعنی مقفع اور موزوں کلام جس میں خاص آہنگ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہو۔ نظم یعنی شاعری کے لیے وزن اور بحر کا ہونا ضروری ہے۔ تو وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن کے لغوی معنی ہوتے ہیں اندازے کے، یعنی دو کلموں میں حرکات و سکنات کا برابر ہونا وزن کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بحر کیا ہوتی ہے؟ بحر کے لغوی معنی ہے سمندر کے، یعنی ایسے موزوں کلمات کا استعمال کرنا جس سے اشعار کا وزن درست ہو جائے، بحر کہلاتا ہے۔ آگے دوسری قسم ہے ہمارے پاس ادب کی، وہ ہے نثر۔ نثر کا لغوی معنی ہوتا ہے بکھری ہوئی چیز کے۔ نثر میں جذبات کا اظہار سیدھے سادے انداز میں کسی خاص ترتیب یا وزن کے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی لکھنے والے کے ذہن میں جس طرح کے خیالات آ رہے ہیں وہ اس کو ہو بہو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اور کسی خاص ترتیب، وزن یا بحر کا استعمال وہ نہیں کرتا، تو یہ چیز نثر کہلاتی ہے۔ تو آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو نظم کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اردو کی سب سے اہم جو قسم ہے وہ ہے حمد۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے نعت۔ نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت کہلاتی ہے۔ تیسری قسم ہے قصیدہ۔ قصیدہ ایسی نظم ہے جس میں کسی بھی خاص شخصیت کی مدح سرائی کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت بھی قصیدے کی ملتی جلتی ایک قسم ہے جس میں ہم کسی شخصیت کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم ہمارے پاس ہے مثنوی۔ مثنوی دراصل ایک چھوٹی بحر کی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر ہر شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ قسم کہلاتی ہے مثنوی، اور اس میں ایک ہی مضمون اور کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ۔ مرثیے میں کسی کی موت پہ ہم نظم کی صورت میں اظہار غم کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور غزل۔ غزل شاید اردو نظم کی سب سے اہم ترین اور مقبول ترین قسم ہے، اور جتنا زیادہ اردو میں غزل کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور صنف کو حاصل نہیں ہے۔ تو غزل کے لفظی معنی دراصل ہوتا ہے عورتوں سے گفتگو کرنا، اور اصطلاحی معنی میں عورتوں کے حسن و جمال اور ہجر و فراق کا نظم میں اظہار کرنا دراصل غزل کہلاتا ہے۔ اور غزل کے لیے چند شرائط ہیں کہ غزل ایک خاص بحر اور وزن میں ہوتی ہے، اور اس کا پہلا جو مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جن میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے جو کہ مطلع کہلاتا ہے۔ اور آخری مصرع جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی خاص نام استعمال کرتا ہے۔ اور ساتویں قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے قطع۔ قطع مطلع کی پابندی کیے بغیر، یعنی اس نظم میں مطلع کی پابندی نہیں کی جاتی، اور دو سے یا دو سے زیادہ اشعار کے ذریعے ایک ہی مسلسل اور مستقل مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ چیز کہلاتی ہے مقطع۔ اردو نظم کی اقسام میں ہمارے پاس آٹھویں جو قسم ہے وہ ہے رباعی۔ رباعی دراصل عربی لفظ ربا سے نکلا ہے،
یہ دراصل 4 مصروں پہ مشتمل ایک چھوٹی نظم ہوتی ہے، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ نامی قسم مسدس انتہائی مشہور قسم ہے۔ مسدس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس حالی انتہائی مشہور ہے اردو میں۔ اور 10ویں قسم ہمارے پاس ہے جی مخمس۔ مخمس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اور 11ویں ہمارے پاس قسم ہے کہ ہجو۔ ہجو ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شخص کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ اور 12ویں قسم ہمارے پاس ہے شہر آشوب، جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا جاتا ہے، اس شہر کے سیاسی حالات بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ شہر آشوب کہلاتی ہے۔ اور 13ویں ہمارے پاس قسم ہے مربع۔ مربع دراصل ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 14ویں جو قسم ہے وہ ہے ترکیب بند۔ ترکیب بند ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ہر بند کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ پہلے والے اشعار سے مختلف ہوتا ہے۔ اور 15ویں جو قسم ہے وہ ہے ترجیع بند۔ ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ہر بند کا جو آخری مصرع ہوتا ہے وہ بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ اور 16ویں ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے مستزاد۔ یہ ایک مکمل مصرے کے بعد، یعنی ایک مکمل مصرع بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا حصہ مزید اس کے آگے اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کو مستزاد کہتے ہیں۔ اور 17ویں ہمارے پاس قسم ہے کہ سانٹ۔ یہ دراصل ایک انگریزی صنف قسم ہے، صنف نظم ہے، جس میں ایک مکفہ اور 14 مصروں پہ مشتمل یہ نظم ہوتی ہے، جس کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ 8 مصروں پہ مشتمل، جبکہ دوسرا حصہ 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اور 18ویں ہمارے پاس قسم ہے واسوخت۔ واسوخت میں دراصل محبوب کی بے وفائی، اس کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اردو نظم کی اقسام میں ہمارے پاس ایک اور قسم ہے ریختی، جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں عورتوں کی گفتگو اور ان کے جذبات اور معاملات کو عورتوں کی ہی زبان میں بیان کرنا ریختی کہلاتا ہے۔ اور آخری ہمارے پاس قسم ہے گیت۔ گیت آج کل کے دور کی انتہائی معروف اور مشہور صنف سخن ہے، جس کا تعلق زیادہ تر موسیقی اور سرتال سے ہے، یعنی اس کے اندر موسیقی کو اور سرتال وغیرہ کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اظہار محبت اور جذبات کا اظہار وہ گا کر اونچی آواز میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اردو نثر کی اقسام میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے داستان۔ داستان دراصل ایک طویل اور مسلسل بیان کردہ کہانی ہوتی ہے، جو کہ مافوق الفطرت عناصر، جنات، بھوت پریوں، جادو وغیرہ پر اور ضمنی قصوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس میں سے مزید نئے قصے نکلتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ناول، جو آج کے دور کی مقبول ترین صنف نثر ہے۔ اس میں دراصل انسانی کرداروں اور زندگی کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک طویل کہانی یا قصہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے افسانہ، انسانی کرداروں اور زندگی کی مختصر کہانی، جسے ایک نشست میں ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم ہمارے پاس ہے ڈرامہ۔ ڈرامے میں دراصل اسٹیج پر کرداروں کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے یا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اور پانچویں قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ میں زندگی کے کسی بھی موضوع پر ایک ہلکا پھلکا یا سیدھا سادہ سا مضمون لکھنا انشائیہ نگاری کہلاتا ہے۔ اور چھٹی قسم کیا ہے جی خاکہ۔ خاکے میں دراصل الفاظ کے ذریعے کسی شخصیت کی مختصر مگر جامع تصویر کشی کرنا، کہ اس کے عادات و خصائل اور اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز سب کچھ واضح ہو جائے، یہ ایک چیز کہلاتی ہے خاکہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک قسم ہے مضمون۔ مضمون میں متعین کردہ خاص موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، یعنی کسی خاص موضوع کو لیا جاتا ہے اور پھر اس پر بات کی جاتی ہے۔ آٹھویں قسم ہے جی آپ بیتی۔ آپ بیتی میں دراصل اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کرنا خود نوشت یا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے سوانح عمری، جس میں کسی شخص کی زندگی کے واقعات کو کوئی دوسرا بیان کرتا ہے۔ اور نامی قسم ہے سفر نامہ۔ سفر کے دوران جو پیش آنے والے حالات، واقعات ہیں، اور جو سفر کرنے والے کے جو مشاہدات ہیں، ان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ اور دسویں قسم ہمارے پاس ہے مقالہ۔ کسی خاص موضوع پر علمی اور تحقیقی گفتگو کرنا مقالہ کہلاتا ہے۔ مضمون اور مقالے میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ مضمون مختصر ہوتا ہے نسبتاً، جبکہ مقالہ جو ہے وہ
بہت زیادہ طویل ہو سکتا ہے اور کئی سو صفحات پہ مشتمل بھی ہو سکتا ہے۔ 11ویں قسم ہمارے پاس ہے رپورتاج، کسی سفر یا تقریب کے احوال کو بیان کرنا رپورتاج کہلاتا ہے۔ اور 12ویں قسم ہمارے پاس ہے روزنامچہ، اس میں روزمرہ کے مشاہدات اور واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور 13ویں قسم ہے تبصرہ نگاری، کسی کتاب پر اظہار خیال کرنا تبصرہ کہلاتا ہے۔ اور 14ویں قسم ہے ہمارے پاس طنز و مزاح، اس میں زندگی کے ناہمواریوں، زندگی کی مشکلات کو ہم جب ایک مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں تو وہ چیز کہلاتی ہے جی طنز و مزاح۔ اور آخری قسم ہمارے پاس ہے پیروڈی۔ پیروڈی نظم اور نثر دونوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ پیروڈی میں دراصل ہم کسی دوسرے کے اسلوب کی نقالی کرتے ہیں، کہ اگر کسی دوسرے نے کوئی شعر کہا ہے تو ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کوئی فقرہ اس میں جمع کر سکتے ہیں، یا کسی دوسرے کی نثر کے اندر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں یا اس کی نقالی کر سکتے ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے پیروڈی۔